بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری بیوی کا نواں مہینہ چل رہا تھا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ہسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھی، لیکن میرے پاس اس کی جان بچانے کے لیے پیسے نہ تھے۔ ڈاکٹر اسے لیبر روم میں لے کر گئی، لیکن اس نے بیوی کی جان بچانے کی ایسی شرط رکھ دی کہ سن کر میری روح کانپ گئی، اور آپ بھی استغفار کریں گے۔ بچے کے آنے کی خبر نے ہم دونوں میاں بیوی کو دیوانہ کر دیا تھا۔ اولاد چیز ہی ایسی ہے، انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے۔ میں اور بیوی تھوڑی دیر پہلے ہی ہسپتال سے گھر لوٹے تھے، اور ڈاکٹر نے ہمیں بتایا تھا کہ بیوی ردا امید سے ہے۔ ڈاکٹر کی بات پر میں نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں میں عجیب سی حیرانی تھی۔ ڈاکٹر ہم دونوں کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر پوچھنے لگی کہ آپ کو اس خبر پر خوشی محسوس نہیں ہوئی؟ ہم دونوں میاں بیوی اسے کیا بتاتے کہ ہم تو پچھلے 15 سال سے اس خبر کے منتظر تھے، لیکن آج اس نے ہمیں جب خوشخبری یہ سنائی تو نہ جانے کیوں یقین کرنا بہت مشکل ہو گیا۔ میری بیوی ردا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور میں نے اسے کسی پھول کی طرح سنبھال کر رکھ لیا۔ اب تو مجھے ردا کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھنا تھا، کیونکہ شادی کے پورے 15 سال بعد مجھے وہ اولاد کی خوشی دینے جا رہی تھی۔ میں نے ڈاکٹر کو بتایا کہ ہم دونوں میاں بیوی اس قدر نا امید ہو چکے تھے کہ آج جب ہمیں یہ خوشخبری ملی تو ہمیں پہلے یقین کرنا مشکل ہو گیا۔ میری بیوی کی رپورٹ کے مطابق وہ ماں نہیں بن سکتی تھی، اور ہم نے اس بات کو خدا کی رضا سمجھ لیا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ خدا جب نوازنے پر آتا ہے تو اس در سے نواز دیتا ہے جہاں سے آپ کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہماری قسمت میں بھی اولاد کی خوشی لکھ دی گئی تھی، اور ہمارا صبر و شکر رائگاں نہیں گیا تھا۔ میں ردا کو گھر لایا تو اسے بستر پر لٹا دیا، اور ہدایت کی کہ وہ ایک قدم بھی زمین پر نہیں رکھے گی۔ میری ماں جو ردا کی بے اولادی پر اس سے نفرت کرنے لگی تھی، یہ خبر سن کر دوڑتی ہوئی چلی آئی۔ ہمارے آنگن میں خوشیاں مہک رہی تھیں۔ ردا کا چہرہ بہت عرصے بعد کسی کلی کی طرح کھل گیا تھا۔ میں نے ردا کی دیکھ بھال میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، اور اس کے لیے ایک ملازمہ کا انتظام بھی کر دیا جو صبح سے لے کر شام تک اس کے ساتھ رہتی تھی۔ جب میں دفتر سے واپس آتا تو اسی وقت ملازمہ کی چھٹی ہوتی۔ میرے اس قدر خیال رکھنے اور توجہ دینے پر ردا اکثر مجھے تنگ کرنے کے لیے کہتی تھی کہ وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے، بلکہ 35 سال کی ایک جوان عورت ہے۔ ردا مجھے بار بار کہتی کہ حاملہ ہونا کوئی بیماری نہیں، بلکہ یہ عمل تو عورت کو مزید طاقتور بناتا ہے۔ لیکن میں کسی بھی طرح کی کوئی لاپرواہی نہیں برتنا چاہتا تھا۔ میں ردا سے بہت محبت کرتا تھا، اور میں نے اس سے اپنی شادی پسند کی تھی۔ وہ میرے ساتھ میرے دفتر میں ملازمت کرتی تھی، اور وہیں اس کی خوبصورتی نے میرا دل چرا لیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے پہلی دفعہ ردا کو دیکھا تھا۔ اس نے آسمانی رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، اور اس کی بڑی بڑی جھیل سی آنکھیں سمندر کا حصہ معلوم ہو رہی تھیں۔ آج بھی وہ روز اول ہی کی طرح خوبصورت اور شاداب تھی۔ اس نے میرے دل کی سرزمین پر اس طرح قبضہ کیا ہوا تھا کہ اس کی بے اولادی نے بھی میرے دل کو بنجر نہ ہونے دیا۔ شادی کے اگلے مہینے سے ہی میری اماں نے پوتے پوتیوں کے خواب دیکھنا شروع کر دیے تھے، اور وہ اٹھتے بیٹھتے ردا سے ایک ہی سوال پوچھتی کہ کب ہمارے آنگن میں بچوں کی کلکاریاں گونجیں گی۔ کچھ مہینوں تک ردا نے خاموشی سے اماں کی باتیں برداشت کیں، لیکن ایک دن وہ کہنے لگی، عاطف کسی ڈاکٹر کو دکھا لیتے ہیں۔ میں بھی اولاد کا سکھ دیکھنا چاہتی ہوں، دنیا والوں کے سوالات سے تنگ آ گئی ہوں۔ میں نے اس دن ردا کو محبت سے اپنی باہوں کے گھیرے میں لے لیا، اور اس سے کہا کہ میں اسے ڈاکٹر کے پاس ضرور لے کر جاؤں گا، لیکن اس لیے نہیں کیونکہ مجھے دنیا والوں کی پرواہ ہے، بلکہ میں اسے اس کے اطمینان کے لیے ڈاکٹر کے پاس لے کر جاؤں گا۔ میری بات سن کر ردا کے چہرے پر ایک خوشی جھلملانے لگی۔ وہ میری محبت پر اس طرح سرشار ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے کیا خبر تھی کہ میرا اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانا ہم دونوں کے لیے کتنی بڑی آزمائش ہوگا۔ ڈاکٹر نے ہم دونوں میاں بیوی کے کچھ ضروری ٹیسٹ کروائے۔ رپورٹس آنے پر پتہ چلا کہ ردا کو کچھ اندرونی مسائل ہیں، جس کی وجہ سے وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ یہ خبر ہم دونوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہ تھی۔ ردا بچوں کا سکھ چاہتی تھی، اور میں تو ہمیشہ سے ہی بچوں کا دیوانہ تھا۔ میری دو بڑی بہنیں شادی شدہ تھیں، اور جب وہ ہمارے گھر آتی تو میں ان کے بچوں کو اپنے کاندھوں پر بٹھائے گھومتا تھا۔ میری بہنیں مجھے تنگ کرنے کے لیے کہتی، جب تمہارے بچے ہوں گے تو تم ہمارے بچوں کو بھول جاؤ گے۔ میں اپنی بہنوں کی بات پر مسکرا کر کہتا کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ میری بات اس طرح پوری ہو جائے گی۔ شروع میں تو ہم نے
اماں سے یہ بات چھپا لی، لیکن جیسے جیسے دن گزرتے گئے اماں کا زور بڑھتا گیا۔ وہ اٹھتے بیٹھتے ردا سے ایک ہی سوال کرتی کہ اب تک ردا نے انہیں خوشخبری کیوں نہیں سنائی۔ ایک دن رضا نے تنگ آ کر ماں کو بتا دیا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور یہی ردا کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میری ماں نے اس کا جینا دوبھر کر دیا اور اسے اٹھتے بیٹھتے بانجھ ہونے کا طعنہ دینے لگی۔ ردا بہت زیادہ غمگین ہو گئی۔ میری ماں کے طنز اور بانجھ ہونے کی خبر نے اسے پوری طرح توڑ دیا تھا۔ وہ ہر وقت کسی مرجھائی ہوئی سوکھی بیل کی طرح زرد نظر آتی۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے کسی نے اس کے سارے جسم کا خون نچوڑ لیا ہو۔ میں لاکھ اس کی دل جوئی کرنے کی کوشش کرتا، لیکن اماں کے طعنے اسے دوبارہ دکھوں کے دلدل میں دھکیل دیتے تھے۔ میری اور ردا کی شادی کو 4 سال ہو گئے تھے، اور یہ 4 سال ہمارے لیے کسی اذیت سے کم نہ تھے۔ میرے چھوٹے بھائی کی شادی ہو گئی اور اس کی بیوی کو شادی کے اگلے ہی مہینے حمل ٹھہر گیا تھا۔ میری ماں نے میری بھابھی کو سر آنکھوں پر بٹھا لیا تھا اور ردا کو اس کی ملازمہ بنا دیا تھا۔ میری محبت اور غیرت کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ ردا میرے ہی گھر میں ایک ملازمہ کی حیثیت حاصل کر لے۔ اس لیے ایک دن میں نے اپنی ماں سے جھگڑا کر کے اپنا اور ردا کا گھر علیحدہ کر لیا۔ میرے لیے ایک کٹھن اور مشکل مرحلہ تھا، لیکن میں ردا کو اس نفسیاتی دباؤ سے نکالنا چاہتا تھا جس کا شکار ہو کر وہ دن بدن ذہنی مریض بنتی جا رہی تھی۔ ہم علیحدہ گھر میں شفٹ ہوئے تو میں نے ردا کی باغبانی کے شوق کو دیکھتے ہوئے گھر کے پچھلے حصے میں گارڈن بنا دیا، اور ردا اس میں مصروف ہو گئی۔ میری بہت اچھی نوکری تھی اور ردا کی میری زندگی میں آمد کے بعد سے مجھے بہت زیادہ ترقی ملی تھی، اور اب میں ایک اچھی پوسٹ پر ملازمت کر رہا تھا۔ میری ماں نے سارے خاندان میں ردا کو بدنام کر دیا تھا، کیونکہ ان کی نظروں میں ردا ایک مکار عورت تھی جس نے مجھے نہ ہی اولاد دی اور نہ ہی گھر کا سکھ دیا۔ میں نے اپنی ماں سے ملنا جلنا بہت ہی کم کر دیا تھا، اور ردا کو تو ان کے پاس لے کر جانا ہی نہیں پسند کرتا تھا۔ میں جب بھی اپنی ماں کے پاس جاتا وہ دوسری شادی کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتی۔ وہ اپنے کسی دوست کی بیٹی سے میرے شادی کروانا چاہتی تھی۔ میں نے کبھی یہ بات نہیں کہی تھی، وہ تو پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی اور میں اسے مزید دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ردا نے ہنسنا بولنا ملنا جلنا سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ وہ کسی تقریب میں بھی شریک نہ ہوتی کہ لوگ اس سے یہی سوال پوچھتے تھے، نہ جانے لوگوں کو اس کے زخموں پر نمک چھڑک کر کیا حاصل ہوتا تھا۔ میں نے ردا کا دل بھلانے کی کوشش کی تھی، لیکن کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا کہ ردا کو اس کی کمی کا احساس ستانے لگتا۔ ہماری شادی کو 15 سال ہونے والے تھے، اور ان 15 سالوں میں ردا پوری طرح ذہنی مریضہ بن چکی تھی۔ اکثر ہی وہ چیخ مار مار کر رونے لگتی اور مجھے اس کی حالت پر ترس آ جاتا تھا۔ اور اب 15 سال کے بعد جب ہمیں خوشی کی یہ خبر نصیب ہوئی تو میں نے ردا کے لیے بہت ساری منت اور دعائیں مانگ لیں۔ میں نے اور ردا نے آنے والے بچے کے لیے تیاریاں شروع کر دیں۔ میری ماں دوڑ دوڑ کر ردا کو دیکھنے کے لیے چلی آتی۔ ہم دونوں ہی ان کے رویے کو دیکھ کر بہت حیران تھے کہ اچانک ہی ان کا یہ رویہ کیسے بدل گیا۔ ردا نے انہیں دل سے معاف کر دیا تھا، اور وہ ماضی کی باتیں بھول گئی تھی، کیونکہ خدا نے اس کی جولی میں دنیا کی سب سے بڑی نعمت ڈال دی تھی۔ میں ردا کی اسی اچھائی کی وجہ سے اس سے محبت کرتا تھا، اور میری محبت میں کبھی اس کے لیے کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ دن یوں ہی گزر گئے تھے اور ردا کا نواں مہینہ شروع ہو گیا۔ وہ وقت اب زیادہ دور نہیں تھا جب ہمارا بچہ ہم دونوں کی گود میں کھیلنے لگتا۔ میں تو یہ سوچ کر ہی ہواؤں میں اڑ رہا تھا کہ جلد ہی میں ایک بچے کا باپ بننے والا ہوں۔ سالوں پہلے میں نے یہ امید چھوڑ دی تھی کہ کبھی میری گود میں میری بھی اولاد آئے گی، لیکن پھر وہ ہوا جو میرے گمان میں بھی نہیں تھا۔ آج صبح سے ہی دفتر میں کام کرتے کرتے میرا دل عجیب سا ہو رہا تھا، اور جیسے ہی میرے موبائل پر ردا کے نمبر سے فون آیا تو میرا دل تیزی سے دھڑک اٹھا۔ ردا کبھی بھی اس وقت فون نہیں کرتی تھی۔ میں نے جلدی سے فون اٹھایا تو دوسری طرف کسی مرد کی آواز سنائی دی، جس نے مجھے ایسی خبر سنائی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ ردا کو کسی رکشے والے نے ٹکر مار دی تھی، اور ردا کی حالت بہت خراب تھی اور وہ اسے قریبی ہسپتال پہنچا دیا گیا تھا۔ اس خبر نے تو میرے قدموں تلے سے زمین کھینچ لی تھی۔ ردا اس وقت گھر سے باہر کیا کر رہی تھی؟ ردا اور میرا ہونے والا بچہ نہ جانے کیسا تھا؟ یہی سوچ کر میں آفس سے نکل کر سیدھا ہسپتال پہنچ گیا۔ ردا کی حالت بہت خراب تھی، اسے بہت زور سے رکشے سے ٹکر لگی تھی۔ وہ پوری طرح بے ہوش نہیں تھی، اور ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اس نے مجھے بتایا کہ وہ بچے کا کچھ سامان لینے کے لیے بازار آئی ہوئی تھی، اور وہیں اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ ردا بات کرتے کرتے پوری طرح بے ہوش ہو چکی تھی، اور ڈاکٹر نے ہمیں بتایا
کہ فوری طور پر ردا کا آپریشن کرنا ہوگا کیونکہ بچے کی حالت ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سن کر تو میری حالت بھی خراب ہو گئی۔ میں پیسے والا تھا لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں 2 لاکھ روپے ایک ہی وقت میں جمع کر سکتا۔ بچے کی خریداری اور دوسری چیزوں میں پہلے ہی بہت پیسے خرچ ہو چکے تھے۔ میں نے ڈاکٹر سے کچھ وقت مانگا لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ ردا کے پاس وقت نہیں ہے، وہ اسے لیبر روم میں لے جا رہے ہیں اور مجھے فوراً ہی پیسے جمع کروانے ہوں گے۔ میں نے ڈاکٹر سے منت کی کہ وہ مجھے 1 دن کا وقت دے دیں، میں اپنی کمپنی سے لون لے کر ہسپتال کے پیسے بھر دوں گا، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ ہسپتال کے اصولوں کے مطابق فیس پہلے جمع کروانی ہوتی ہے۔ ڈاکٹر نے نرس کو اشارہ کر دیا کہ وہ ردا کو لیبر روم میں لے جائے اور مجھ سے کہا کہ وہ میری مدد کر سکتی ہے، لیکن مجھے ان کی ایک شرط ماننی ہوگی۔ ردا اور اپنے بچے کی جان بچانے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا تھا، اس لیے میں نے ڈاکٹر سے کہہ دیا کہ مجھے آپ کی ہر شرط قبول ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ میرے سامنے ایسی شرط رکھ دے گی جسے سن کر میرے ہوش اڑ جائیں گے۔ ڈاکٹر کی شرط سن کر میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ آپ جو چاہتی ہیں وہ کسی صورت ممکن نہیں، اور نہ ہی میں کبھی زندگی میں ایسا کرنے کا سوچ سکتا ہوں۔ میری بات سن کر ڈاکٹر کہنے لگی، پھر میں بھی آپ کی بیوی کا علاج شروع نہیں کروں گی۔ میں عجیب الجھن میں مبتلا ہو گیا تھا، ایک طرف کنواں تھا اور دوسری طرف کھائی۔ میرے لیے میرے بچے کی زندگی سب سے اہم تھی کیونکہ میں پچھلے 15 سالوں سے اسی لمحے کا منتظر تھا، لیکن ڈاکٹر کی شرط تو کہیں زیادہ مشکل تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی میری زندگی میں ایسا مقام آئے گا کہ جہاں میرے لیے فیصلہ کرنا ہی ناممکن ہو جائے گا۔ میں نے ڈاکٹر سے بہت منت کی لیکن وہ اپنی بات سے 1 انچ پیچھے نہ ہٹی اور مجبوراً میں نے ڈاکٹر کی شرط ماننے کے لیے حامی بھر لی۔ ڈاکٹر نے مجھ سے باقاعدہ طور پر ایک ویڈیو بنوائی تھی اور مجھے اس بات کا پابند کر دیا تھا کہ میں آپریشن کے فوراً بعد اس کی شرط پوری کروں گا۔ 1 گھنٹے کے بعد مجھے نرس نے لیبر روم سے باہر آ کر بتایا کہ ردا نے ایک بہت ہی خوبصورت بیٹے کو جنم دیا ہے، اور یہ سن کر میں خوشی سے پاگل ہو گیا۔ میں اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے کر اس لمس محسوس کرنا چاہتا تھا، لیکن ڈاکٹر کی شرط نے میری ساری خوشی کو مٹی میں ملا دیا اور میں پوری طرح اس خوشی کو سمیٹ بھی نہیں پایا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں نرس نے میرے بیٹے کو میری گود سے لا کر رکھ دیا تو میں اسے اپنے سینے سے لگا کر رو پڑا۔ اپنے بیٹے کے وجود کی گرمی کو میں اپنے سینے میں اتار رہا تھا اور ایک انجانی سی خوشی محسوس کر رہا تھا۔ ردا کی حالت پہلے سے بہتر تھی اور اسے ہوش آ گیا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے ردا سے ملنے کی اجازت دے دی اور ساتھ ہی یاد دلا دیا کہ مجھے شرط پوری کرنی ہوگی۔ میں مرے مرے قدموں سے ردا کے پاس آیا۔ وہ پل جس کا انتظار تھا میں نے جانے کتنے عرصے سے کیا تھا، ڈاکٹر نے اسے مٹی میں ملا دیا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی ردا کے چہرے پر ایک مسکراہٹ سی آ گئی۔ اس کا چہرہ پوری طرح زرد پڑ گیا تھا، اس کے چہرے پر خراشیں آئی ہوئی تھیں۔ میں نے آگے بڑھ کر ردا کو سینے سے لگا لیا اور اس کی خیر خبر پوچھنے لگا۔ ردا بہت ہی ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں مجھ سے بات کر رہی تھی اور اب وہ وقت آ گیا تھا جب مجھے ڈاکٹر کی شرط پر عمل کرتے ہوئے ردا کے سامنے بہت کچھ کہنا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنے اندر ہمت کی اور ردا کو آہستہ آہستہ کر کے ہر بات بتا دی جو پچھلے 15 سالوں سے میں اس سے چھپاتا آیا تھا۔ میری بات سن کر ردا کو سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ میں ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نظر جھکا کر آنسو بہا رہا تھا۔ ردا نے میرے بیٹے کو میری گود سے واپس لے لیا اور اس کی آنکھوں میں میرے لیے نفرت تھی، وہ ناقابل بیاں تھی۔ ہماری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہماری جھولی میں آ گئی تھی، لیکن ڈاکٹر کی وجہ سے سب کچھ خاک میں مل گیا تھا۔ ردا کی آنکھوں اور لہجے میں میرے لیے ایسی نفرت تھی کہ میں زمین میں گڑ گیا تھا۔ میری ماں جو بیٹے کی پیدائش کا سن کر دوڑتی چلی آئی تھی، سچ جاننے کے بعد تو اس کا چہرہ بھی لٹک گیا تھا۔ یہ جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ ڈاکٹر نے میرے سامنے یہ شرط رکھی تھی کہ جیسے ہی ردا کے پاس بچے کی پیدائش ہوگی میں اسے ساری حقیقت بتا دوں گا۔ اپنے بچے اور ردا کی جان بچانے کے لیے میں نے کٹھن رستے پر چل پڑا تھا جس کا اختتام صرف اور صرف تباہی تھا۔ میری اور ردا کی شادی کے شروع مہینوں میں ہی جب ہر کسی نے اولاد کے لیے دباؤ ڈالنا شروع کیا تو ہم دونوں نے ایک جاننے والی ڈاکٹر کے پاس گئے اور سارے ٹیسٹ کروائے۔ ڈاکٹر نے ردا کے ساتھ ساتھ میرے بھی ٹیسٹ کیے تھے اور جب رپورٹ آئی تو پتہ چلا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا۔ اس خبر نے میرے ہوش اڑا کر رکھ دیے تھے۔ اتفاق سے جب ڈاکٹر نے میری رپورٹ کے بارے میں بتایا تو ردا اپنی ماں کا فون اٹھانے کمرے سے باہر گئی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً ہی اپنی جیب سے کچھ رقم نکال کر ڈاکٹر کے ہاتھ میں رکھ دی اور اسے اس بات کے لیے پابند کر دیا کہ وہ یہ بات کبھی ردا کو نہیں بتائے گی۔
रिदा पिछले 15 सालों में यही सोचती आई थी कि वो एक बांझ औरत थी, लेकिन दर हकीकत में अपने बाप बनने की सलाहियत से महरूम था। लेकिन मैं रिदा को कभी ये सच नहीं बताना चाहता था, क्योंकि मुझे खौफ था कि वो मुझे छोड़कर चली जाएगी और मैं रिदा के बगैर एक पल भी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता था। रिदा 15 साल तक मेरे सामने रोती रही और औलाद के लिए तड़पती रही, लेकिन मैंने इसे अपने झूठ का पर्दा चाक ना करने दिया और यही तासुर देता रहा कि मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन जो डॉक्टर रिदा का ऑपरेशन करने के लिए इसे ऑपरेशन थिएटर में ले गई, वो दरअसल वही नर्स थी जिसकी डॉक्टर को मैंने पैसे देकर ख़रीदा था। अपनी डिग्री मुकम्मल करके वो एक माहिर सर्जन बन चुकी थी और वो जानती थी कि मैं कभी बाप नहीं बन सकता, लेकिन इस वक्त वो कमज़ोर थी, इसलिए मेरे ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई न कर सकी। इतने सालों बाद जब आज इसने मेरा चेहरा देखा तो इसे मेरी हर बात याद आ गई और इसने फ़ैसला किया कि वो इतने सालों से अपने ज़मीर पर झूठ का जो बोझ लिए घूम रही है, वो इससे छुटकारा हासिल कर लेगी। इसने मेरे सामने यही शर्त रखी कि मैं अपने नुक्स के बारे में अपनी बीवी को सब कुछ सच-सच बता दूं और अपनी बीवी को इस शर्मिंदगी से निकाल लूं कि इसकी वजह से हम इतने अरसे तक बे-औलाद रहे हैं। इसने यही बात वीडियो रिकॉर्ड भी कर ली थी। अगर मैं रिदा के होश में आने के बाद ये बात इसे ना बताता तो वो मेरी वीडियो इसे दिखा देती। मेरे मुंह से सच सुनने के बाद तो रिदा की हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में लहू ना था। रिदा ने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इसके साथ इतना बड़ा धोखा भी कर सकता हूँ। वो तो पिछले 15 सालों से आंखें बंद करके मेरी हर बात मानती आई थी और मैंने ही इसकी पीठ पर खंजर घोंप दिया था। मैंने रिदा से बहुत शर्मिंदा था और बार बार इससे माफ़ी मांग रहा था, लेकिन निदा का रवैया मेरे साथ बहुत सर्द हो चुका था। इस डॉक्टर ने अपने दिल का बोझ तो उतार दिया और साथ ही मेरे दिल का बोझ भी उतार दिया, क्योंकि मैं सालों से इसी बोझ के तले दबा हुआ था। मैं जानता था कि कुछ अरसे में वो मुझे माफ़ कर देगी, क्योंकि अब मैं इसके बच्चे का बाप बन चुका था, लेकिन मेरी वजह से जो तकलीफ़ और अज़ाब इसने काटा था, शायद वो इसकी हकदार नहीं थी। रिदा ने कई दिनों बाद मुझसे बात करनी शुरू की और इसने मुझसे बहुत सी शिकायत भी की थी, लेकिन मेरी माफ़ी और मेरे आंसुओं ने इसे मेरे करीब कर दिया था। हम दोनों ने एक खूबसूरत सी ज़िंदगी का आगाज़ कर दिया। जब हमारा बेटा हमारे दरमियान आया और वो एक खौफ जो सालों से मेरे सीने पर बैठा हुआ था कि कहीं रिदा को मेरा सच पता न चल जाए, वो भी ख़त्म हो गया था। हमारे माशरे में मर्द और औरत की बीमारी को अलग अलग नज़र से देखा जाता है। औलाद ना होने की सूरत में औरत के बहुत सारे टेस्ट करवाए जाते हैं और इसे ढेरों सारी गोलियां खिलाई जाती हैं, लेकिन अगर डॉक्टर किसी मर्द का टेस्ट लिख दे तो इसे अना का मसला बना दिया जाता है, बहुत ही मायूब समझा जाता है और इसी वजह से हमारे माशरे में बहुत से लोग बे औलाद हैं, क्योंकि कमी या ऐब सिर्फ़ औरत के जिस्म में नहीं होता, बल्कि मर्द भी इसका शिकार हो सकते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि अगर मैं सही वक्त पर अपना इलाज करवा लेता तो शायद मुझे और रिदा को इतने साल तक बे औलादी का दुख ना सहना पड़ता। हमारे माशरे में इस बात की ज़रूरत है कि हम मर्द के इलाज को प्रमोट करें और लोगों को इस बात की आगाही दें कि बीमारी मर्द या औरत दोनों में किसी को भी हो सकती है और इलाज इसका ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।